میں بات کر رہی ہوں بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی BHRT کی. آپ سوچ رہے ہوں گے BHRT کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے خاص مہمان جنہوں نے شی از دا فرسٹ ایور ویمن جنہوں نے پاکستان میں انٹروڈیوس کروائی ہے, پاکستان میں لانچ کروایا ہے BHRT بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی کا کانسیپٹ. جانیں گے بیکاز شی ہیز بین انسٹرومینٹل ان ریزنگ اویئرنیس اباؤٹ BHRT, providing women with informative approach to managing menopause and hormone related issues. تو چلیے آگے جانتے ہیں آخر بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر شبانہ مفتی. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں زبردست اینڈ اٹس آلویز لولی ٹو بی ہیئر. Likewise, and a podcast with you is always amazing. تھینک یو سو مچ. یہ بتائیے, جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کی, تو خواتین کی باڈی میں کون سی فزیکل اور مینٹل چینجز آتی ہیں؟ ایج کے ساتھ بہت زیادہ چینجز آتی ہیں, لیکن جو میجر چینجز آتی ہیں کیونکہ وہ بایولوجیکل کلاک پر ہوتی ہیں تو وہ زیادہ تر 40s کے بعد آتی ہیں. آپ کہہ سکتے ہو لیٹ 30s میں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. 3 آپ کی پیک ہوتی ہیں ایج کے ساتھ. 3 آپ جب 34 کے ہوتے ہو پہلی آپ کی ایک پیک آتی ہے ایجنگ کی. آپ اٹھتے ہو دن میں اور شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو اور پھر کہتے ہو تھوڑا سا ڈفرینٹ لگ رہی ہوں میں آج, یہ کیا ہوا, تھوڑے سے ہلکے سے اسکن ڈرائی لگ رہی ہے, ہلکے سے رنکلز آ رہے ہیں فیس کے اوپر, کوئی کروز ہوتے ہیں جس طرح سے آنکھ کے نیچے. 34 میں. سیکنڈ جو آپ کو پیک نظر آتی ہے وہ 44 میں نظر آتی ہے. 44 میں آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دس از ناٹ می, میں ڈفرینٹ لگ رہی ہوں بہت زیادہ. اور پھر آتی ہے جی 64 میں تو آپ کو بیماریوں نے آ گھیرا ہوتا ہے, پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بڑھاپا تو بہت زیادہ آ گیا ہے. تو یہ میجر پیکس ہوتی ہیں ایجنگ کی. لیکن جو چینجز زیادہ جسم کے اندر آنا شروع ہوتی ہیں, ایک تو ہوتی ہے 25 کے بعد آپ کی فزیکل اپیرنس چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ 1 to 2% جو کولیجن ہوتا ہے آپ کا جسم کے اندر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے ایوری ایئر. لیکن اس کے بعد جو آہستہ آہستہ فزیکل چینجز اور جو ساری چیزیں بیماریاں اکٹھی ہونے شروع ہو جاتی ہیں وہ 40s میں ہوتی ہیں. 40s کا میں کہتی ہوں ویمن ان 40s بہت خطرناک ہوتی ہیں. وہ فزیکل چینجز ان کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں, ایموشنل کیوس چل رہا ہوتا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ چینجز ہمارے کیوں ہو رہی ہوتی ہیں. اور آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو میجورٹی ڈاکٹرز آپ کو یہ بتاتے نہیں ہیں, نہ اتنی اویئرنیس دیتے ہیں کہ یہ چینجز آپ کے ہارمونل فلکچویشن کی وجہ سے ہو رہی ہے, جسے ہم پیری مینوپاز کہتے ہیں. یہ بتائیے ایج کے ساتھ ساتھ جب آپ کی باڈی میں فزیکل اور مینٹل چینجز آ رہی ہیں تو وہ کون سے سمٹمز ہیں جو آپ کو الرٹ کرتے ہیں؟ جی, علامات کی بات کرتے ہیں نا, جب آپ 38 سے آنورڈ ہوتے ہیں تو آپ کو سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ علامات میں زیادہ تر کچھ لوگوں کو ارلی 40s میں آتے ہیں, کچھ لوگوں کو لیٹ 30s میں آتے ہیں, کچھ لوگوں کو 45 کے بعد آتے ہیں, اور یہ پیری مینوپاز کہتے ہیں. اس میں آپ کے سب سے پہلے تو پیریڈ ارریگولر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے پیریڈ بہت ہیوی ہوتے ہیں, مہینے میں 2 دفعہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگ 3 مہینے 4 مہینے پیریڈ نہیں آتے. تو جب ان کے پیریڈ ارریگولر ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے عورت کہتی ہے کہ میرے پیریڈ ارریگولر ہو گئے. تو آپ کو پیری مینوپاز ڈاکٹر کا فرض ہے کہ یہ آپ کو بتانا شروع کرے کہ اور کیا چینجز آئیں گے. موڈ سوئنگس شروع ہو جاتے ہیں. موڈ سوئنگس میں اریٹیبلٹی ہوتی ہے, آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے, آپ کو اپنے ایموشنل جو ہوتے ہیں ان کو ایموشن جتنے بھی جذبات ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. دیسی اور خواتین میں ہمیشہ کہتی ہوں ایز کمپیئر ٹو وائٹ, کیونکہ میں USA میں لوگوں کو ٹریٹ کرتی ہوں, ان کو زیادہ ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں. ہاٹ فلیشز ہوتا ہے, گرمی لگتی ہے, منہ لال سرخ ہو جاتا ہے, رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پسینے آ رہے ہوتے ہیں. دیسی خواتین میں زیادہ تر جوائنٹ کے بڑے ایشو ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے ہماری جوڑوں میں درد ہو رہا ہے, ہماری بیک ایک ہو رہی ہے, ہماری فٹیگ ہو گئی ہے, ہمارے میں موٹیویشن نہیں ہے, کام کرنے کو دل نہیں کر رہا, تھکن رہتی ہے, اور آپ کے پیٹ کے آس پاس نا چربی چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. جب آپ کچھ کھاتے ہو تو آپ کو لگتا ہے میں تو فاقے کر کے مر گئی, لیکن میرا تو وزن ہی نہیں کم ہو رہا. اس کے بعد نا برین فاگ چھائی رہتی ہے, آپ کا جو پہلے فوکس ہوتا ہے. اور خاص طور پہ اس لیے میں کہتی ہوں کہ ایج بڑی خطرناک ہوتی ہے. ایک تو آپ کے آپسی ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں, کیونکہ موڈ آپ کا کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی برا ہوتا ہے, کبھی آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نوئے ہوتے ہیں, بچوں پہ ڈانٹتے ہیں, ہسبینڈ کے ساتھ لڑتے ہیں. لیکن پروفیشنل لائف عورتوں کی 30 to 40% کلینکل ریسرچ نے دکھایا ہے کہ ایسی خواتین جا کے لیٹ 40s میں کہتی ہیں کہ ہمیں پروموشن کوئی نہیں چاہیے, ہمیں جو ہے کام ہی نہیں ہوتا, اسٹریس ان کا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اسٹریس کو ڈیل نہیں کر سکتی. انگزائٹی اور ڈپریشن, تھوڑا سا موڈ ڈسفوریا ان کو ہر وقت رہتا ہے, اور اس کی وجہ سے فوکس نہیں کر سکتی. برین فاگ ہوتا ہے, جو ان کا شارپ سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں. اتنی خواتین آتی ہیں آ کے کہتی ہیں
مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، اس اندر مجھے بالکل جیسے اس آن دا ٹپ آف مائی ٹنگ، لیکن وہ یاد نہیں آ رہا. چابیاں رکھ کے بھول جاتی ہیں، کھانے میں نمک ڈالنا بھول جاتی ہیں، ایک دھند سی چھائی ہوتی ہے ذہن کے اوپر، اس کے کہتے ہیں برین فاگ. اور جو آپ کو موڈ سوئنگز آنے کے ساتھ ساتھ جو ہاٹ فلیشز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹرز ان کو کہتے ہیں جی کہ یہ تو نیچرل پروسیس ہے. یہ نیچرل پروسیس تو اللہ میاں نے بنایا ہے، لیکن پہلے زمانے میں اف یو گو بیک لائک 200 years ago، تو آپ کی خاتون بچہ پیدا کرتے ہوئے ہیمریج کی وجہ سے، بلیڈنگ کی وجہ سے اور انفیکشنز کی وجہ سے آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی 34 تھی، میکسیمم 40 تھی. اب خواتین کو مینوپاز ہوتا ہے تو انہوں نے 30-40 سال اس کے اندر رہنا ہے. مینوپاز کیا ہوتا ہے؟ جب پورے سال کے لیے آپ کے پیریڈ ختم ہو جاتے ہیں، اور جو پیری مینوپاز ہوتا ہے اس سے 10 سال پہلے سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو جو جسم کے اندر چینجز ہیں وہ 10 سال پہلے سٹارٹ ہو گئی ہیں ایجنگ کی، آپ نے اس کو روک نہیں سکتے. یہ نیچرل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اپنی کوالٹی آف لائف کو خراب کرنا ہے. جس طرح سے اگر بچہ نہیں ہو رہا، آپ آئی وی ایف کراتے ہو، آپ کو کوئی ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے، آپ جا کے اپنا علاج کراتے ہو، کوئی تھائرائڈ کا ایشو ہوتا ہے تو تھائرائڈ کی میڈیسن نہیں لیتے آپ، اس کو کیسے کہہ دیتے ہو کہ تو نیچرل ہے، بیماری ہے، اب اللہ میاں نے دے دی، اس کا علاج نہیں کروا رہے. لیکن جب خاتون کی بات آتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں اسے یہ تو نیچرل پروسیس ہے، آپ کو یہ تھوڑے سے موڈ سوئنگز ہوں گے، گرمی لگے گی، اس کے بعد جو ہے آپ. لیکن اس کا فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ ان اندر جو ڈی این اے چینجز ہو رہی ہیں، اور جو آپ کا مین بیسک سائنس ہے اس کے پیچھے، اس میں کیا ہو رہا ہے کہ عورت کو یہ چینجز آتی ہیں. اس کے جو ایسٹروجن ہے وہ آپ کی اووری بنا رہی ہوتی ہے، وہ اووری ایج کے ساتھ ایسٹروجن کو بنانا کم کر دیتی ہے، تو آپ کو پیری مینوپاز ہو جاتا ہے. اور جب وہ بنانا بند کر دیتی ہے تو آپ کو مینوپاز ہو جاتا ہے. ایسٹروجن جو آپ کے ہیڈ ٹو ٹو جسم کے اندر آپ کو چاہیے، بالوں کو چاہیے، نیلز کو چاہیے، اسکن کو چاہیے، آپ کی گٹ جو انٹیسٹنز ہیں آنتوں کو چاہیے، آپ کے پیٹ کے اندر آپ کے جو پرائیویٹ آرگنز ہیں، جو آپ کے پوری جوائنٹ ہے، مسل ہے، بون ہے، آپ کا برین ہے، ہر جگہ آپ کو ایسٹروجن چاہیے. اب وہ اللہ میاں نے جس طرح سے لوگ کہتے ہیں جی یہ تو نیچرل پروسیس ہے، ایجنگ کا پروسیس ہے، 50 سال کی عمر میں آپ کو مینوپاز ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. تو جو چیز ختم ہوئی ہے وہ عورت کو واپس دیں تاکہ اس کی کوالٹی آف لائف اچھی ہو، تاکہ وہ جو ایجنگ کا پروسیس ہے وہ تو آپ نے گریسفلی ایج کرنا ہے، لیکن اس کو کوالٹی کے ساتھ کریں، تاکہ جو چینجز آپ کے ابھی ہو رہے ہیں 40s میں 50s میں، اس کی پرائس آپ کو جا کے 65 میں دینی پڑے گی. 65 میں آپ ویل چیئر پہ بیٹھ جائیں گے، بون فریکچر سٹارٹ ہو جائیں گے، میموری لاس ہونا شروع ہو جائے گا جسے الزائمر ڈیزیز کہتے ہیں، آسٹوپینیا آسٹوپروسس ہو جائے گا، جب بون فریکچر جسے کہتے ہیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں بونز اندر سے. اتنے زیادہ سمٹمز جو آپ کو ہو رہے ہیں، یہ علامات ہیں آگے. یہ جو آپ کو ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں نا، اور ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں یہ 3-4 سال میں ختم ہو جائیں گے، یہ ایک ویزو کنسٹرکشن ہے. آپ کی بلڈ سپلائی ہر دفعہ جب آپ کو ایک یہ گرمی کا جو دورہ پڑتا ہے، منہ لال سرخ ہو جاتا ہے، بلڈ سپلائی برین کو رک رہا ہوتا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا منی اسٹروک سمجھ سکتے ہیں. اسٹروک تو نہیں ہے لیکن منی اسٹروک. وہ جب آہستہ آہستہ اکٹھا ہوتا جائے گا. جن لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے 40s میں، جن خواتین کو، ان کو چانسز زیادہ ہے کہ 65 کے بعد یا 70 سال کی عمر کے بعد ان کا میموری لاس جسے الزائمر ڈیزیز کہتے ہیں اس کا رسک زیادہ ہے. خواتین کے بارے میں ہم ان کا آگے مستقبل سوچتے نہیں ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ جی 65 ایئرس کے بعد ان کا دادی نانی کی ہمارے کیا ہوگا. ہمارا یہ کلچر ہے جی کہ بہو سنبھال لے گی، بہو آ جائے گی، بیٹا سنبھال لے گا، بچے سنبھال لیں گے. لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے، عورتیں انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، اور وہ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہمارا بدلتا جا رہا ہے. وائی ڈو یو وانٹ ٹو بی برڈن آن somebody else؟ اس کی وجہ سے جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ امریکہ، یورپ، دوسرے کنٹریز میں، آسٹریلیا میں تو آ گیا. ایک ویو آئی ہے بی ایچ آر ٹی کی، لیکن پاکستان ابھی بہت پیچھے ہے. رائٹ. پاکستان میں جب میں یہ بات کرتی ہوں نا پیشنٹس کے ساتھ، اور خواتین کو میں یہ تھرو سوشل میڈیا پہ انفلوئنسر ہوں، میں بتاتی ہوں انہیں کہ کیا کرنا ہے انہوں نے اپنی لائف کے ساتھ آج، تاکہ اگلے 20 سال کے بعد جو ان کا ہوگا مستقبل اچھا ہوگا. کہتے ہیں ہم تو ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، اس نے کہا جی کہ اس سے تو بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے، اس سے تو آپ کو بیماریاں ہو جائیں گی، یہ تو سنتھیٹک ہارمونس ہیں. وہ بات کر رہے ہیں ان ہارمونس کی جس کو کہتے ہیں HRT، ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی. وہ BHRT کی تو بات ہی نہیں کر رہے. یہ بتائیے پاکستان میں مسکنسیپشنس کس طرح کے ہیں جب بات کرتے ہیں بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کی؟ تو کیا کیا مسکنسیپشنز اس ٹریٹمنٹ کے حوالے سے؟ پتہ ہے بشرا، میں اپنے پیشنٹ سے بات کر رہی ہوتی ہوں، میں انہیں کہتی ہوں پاکستان میں آن لائن بھی کنسلٹیشن کرتی ہوں، اور میں سوشل میڈیا پہ آ کے اویئرنیس دیتی ہوں کہ بھئی آپ کو یہ چیزیں چاہیے تاکہ آپ کی کوالٹی آف لائف اچھی ہو، بڑھاپا اچھا گزر جائے. یہ نیچرل پروسیس نہیں ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ہے، آپ نے ٹریٹمنٹ لینا ہے. یہ ایک طرح کی بیماری ہے جو کہ آنے والی بیماریوں کا سبب بنتی ہے. تو میں کہتی ہوں اچھا ڈاکٹر سے جا کے بات کریں. پتہ کیا کرتے ہو، مجھے کال کر کے کہتے ہیں ہم تو گئے تھے، ہماری
ہماری گائنوکالوجسٹ نے پرائمری کیئر اور فیملی پریکٹس وغیرہ کو تو چھوڑ دیں, ان کا تو اتنی اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی اس کے اندر, گائنوکالوجسٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس سے تو کینسر ہو جائے گا, یہ آپ لیں گے تو اس سے تو بیماریاں ہو جائیں گی. وہ بات کر رہے ہیں HRT کی, ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی, جو کہ سنتھیٹک ہارمون ہیں جو کہ 25 سال پہلے دیے جاتے تھے. 2002 میں جو ہے تب ایک اسٹڈی آئی تھی جس نے دکھایا تھا کہ جب ہارمونس دیتے ہیں, اور وہ ہارمونس کون سے تھے؟ سنتھیٹک ہارمونس. وہ ہارمونس بنائے گئے تھے جو ایک پریگننٹ گھوڑی ہوتی ہے اس کے پیشاب سے حاصل کیے گئے تھے, اور سنتھیٹک ہارمون بنائے تھے لیب کے اندر. وہ جب آپ دیں گے تو اس سے بریسٹ کینسر کا, چھاتی کا کینسر کا رسک ہائی ہوتا ہے, بلڈ کلاٹس ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے وہ انفلیمیشن بھی کریٹ ہوتی ہے. جس طرح برتھ کنٹرول پلز ہوتی ہیں سنتھیٹک, جو آرٹیفیشیل جو سنتھیٹک لیب میں بنائی جاتی ہیں, اس طرح ہی وہ HRT تھی. اب اتنی زیادہ وہ ابھی عوام ہماری پاکستان کی جو ہے, بلکہ ان کو نالج مل رہا ہے تھرو سوشل میڈیا. ڈاکٹرز جو جا کے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ ریسرچ حاصل نہیں کر رہے, وہ جب ان کے پاس پیشنٹ جاتا ہے تو وہ ان کو کنفیوز کر دیتے ہیں HRT کے اندر اور BHRT کے اندر. BHRT ہوتی ہے نیچرل ہارمونس, بایو آئیڈینٹیکل ہارمونس, آئیڈینٹیکل ٹو یور بایولوجی, جو آپ کی اووریز بنا رہی ہوتی ہیں جوانی کے اندر, اور وہی ہارمونس جو ہیں ہم نے اس عورت کو دینے ہیں. وہ نیچرل بیسڈ, پلانٹ بیسڈ ہوتے ہیں. وہ جو ہوتا ہے نا, آپ یام یا سوئے اس سے بنائے گئے ہوتے ہیں, وہ کسی جانور سے نہیں بنائے گئے, وہ کیمیکلز نہیں ہوتے, وہ آپ کے وہی والے بلکہ سیم مالیکیول ہے. یہ بھی نہیں کہ سملر ہے, جو آپ کی اووریز جوانی میں بنا رہی ہیں نا, وہ آپ نے اس عورت کو واپس کر دینا ہے. اور اب ڈاکٹرز جو ہے وہ اتنے لمیٹڈ ہیں اپنی اس انفارمیشن میں اور ریسرچ کے اندر کہ وہ ایسٹروجن کو کہہ دیتے ہیں جی ایسٹروجن سے کینسر ہو جاتا ہے. بھائی ایسٹروجن جو ہے اس کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں. مینوپاز کی عورت کے اندر ایسٹروجن ڈفرینٹ پیدا ہو رہا ہوتا ہے, جوانی کے اندر ڈفرینٹ پیدا ہو رہا ہوتا ہے, بایو آئیڈینٹیکل ڈفرینٹ ہے, سنتھیٹک ڈفرینٹ ہے. سنتھیٹک سے پرابلم ہوتا ہے, بایو آئیڈینٹیکل کے اندر جو ہارمونس دیے جاتے ہیں ایسٹروجن کی ٹائپ ہوتی ہیں. ایسٹروجن ایک طرح کا نہیں ہوتا, وہ جو ہوتی ہے ہم نے وہ والی ٹائپ دینی ہے جو کہ ایسٹراڈائول ہوتا ہے, جو کہ E2 ہوتا ہے, جو انفلیمیشن کم کرتا ہے. انفلیمیشن کم کرے گا تو بیماریاں کم ہوں گی, اور اس کی وجہ سے چھاتی کا کینسر ایکچولی کم ہوگا, زیادہ نہیں ہوگا. جوڑوں کی ڈیزیزز کم ہوں گی, بون فریکچرز کم ہوں گے, میموری لاس کم ہوگا, آپ کی اسکن, ہیئر, ہر چیز جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی. تو آپ نے جو چیز ختم ہوئی ہے اس کو آئیڈینٹیکل ٹو یور بایولوجی, آپ کی نیچرل جو ہارمون ہے اس کو ہم بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کہتے ہیں. اور یہی مسکنسیپشن اور یہی متھ جو ہے, مس انڈرسٹینڈنگ اور مس انفارمیشن ہے. میرا یہ مشن ویژن ہے جو میں پاکستان آتی ہوں, میں پیشنٹس کو بتاتی ہوں, ان کو دیکھتی بھی ہوں, ڈاکٹرز کو بھی ٹرین کرتی ہوں میڈیکل کالجز میں, تاکہ وہ آگے سے, میں ایک بندی ہوں, میں زیادہ ڈاکٹرز کو ٹرین کروں گی تو زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا. اور جب تک ڈاکٹرز کو نہیں پتہ ہوگا, کیونکہ یہاں پہ لوکلی تو انہوں نے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, یہ چیز خالی گائنوکالوجسٹ کو نہیں پتہ ہونا چاہیے, یہ پرائمری ڈاکٹر کو بھی پتہ ہونا چاہیے, یہ ریومیٹولوجسٹ کو بھی پتہ ہونا چاہیے, یہ کارڈیولوجسٹ کو بھی پتہ ہونا چاہیے, آرتھوپیڈک ڈاکٹر کو بھی پتہ ہونا چاہیے, تاکہ جب یہ جوڑوں کی بیماری سے, یا سائکائٹرسٹ کو بھی پتہ ہونا چاہیے, تاکہ یہ خواتین جب یہ بیماریاں لے کے ان کو پاس جائیں تو وہ کہیں کہ بی بی آپ کو تو پہلے پیری مینوپاز کا ٹریٹمنٹ لینا چاہیے, پھر آپ ہمارے پاس آئیں. تو یہ مسکنسیپشن کہہ لو, مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لو, لیک آف اویئرنیس اینڈ انفارمیشن, بہت ضروری ہے. ڈاکٹرز کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. میں نے پتہ ہے کہ بشرا ابھی کچھ پوڈ کاسٹ دیکھے, اور وہ آئی سویئر بائی اٹ, وہ ڈاکٹرز ہیں, اور وہ آپ کے ٹی وی پہ, سوشل میڈیا پہ آپ کو بتا رہے ہیں ابھی, اور بڑے بڑے ریناؤنڈ ہوسٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ گائنوکالوجسٹ ہیں, بڑے بڑے ایکسپیرینسڈ, اور وہ بات کر رہے ہیں 25 سال پرانی. اگر آپ نے اپنے آپ کو لیٹسٹ ریسرچ نہیں دی, یا تو پڑھ کر آئیں, یا جا کے باہر کی کانفرنسز اٹینڈ کریں, یا پھر اپنے لیٹسٹ ریسرچ یہاں پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو ٹریننگ دیں. اور پھر کچھ ڈاکٹرز جو ہے میں نے دیکھا وہ ابھی بتا رہے ہیں وہی بات کہ مینوپاز تو نیچرل ہوتا ہے, اس میں آپ کو 4-5 سال آپ, اور کچھ نیوٹریشنسٹ ہیں, اربلسٹ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ فوڈ سے لے لیں, آپ نیچرل ریسورسز کر لیں, سپلیمنٹس لے لیں, آپ کا ٹھیک ہو جائے گا, 3-4 سال میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے, چیا سیڈ کھا لیں, فلیکس سیڈ کھا لیں. وہ تو لائف سٹائل ہے نا,